کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والا طلباء کا احتجاج امریکہ کے بعد یورپی ممالک سے ہوتا ہوا آسٹریلیا کے تعلیمی اداروں تک پھیل چکا ہے۔ گرفتاریاں اور پولیس تشدد بھی طلباء کا راستہ روک نہیں سکا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء غزہ میں سیز فائر کے ساتھ اسرائیل میں سرمایہ کاری ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طلباء سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں امریکہ 34,000 سے زائد اموات کے باوجود اسرائیل کی مالی اور دفاعی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں پہلے سے طے شدہ گریجویشن کی تقریبات منسوخ کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں، جبکہ بہت ساری یونیورسٹیوں کی عمارتیں مکمل طور پر طلباء کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ احتجاج میں شامل ہونے والی نئی یونیورسٹیوں کی بات کی جائے تو دی سٹی یونیورسٹی نیو یارک سب سے آگے ہے۔ یونیورسٹی طلباء نے کیمپس میں احتجاجی کیمپ قائم کر دیا ہے، جس میں بینرز آویزہ کیے گئے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر کے ساتھ اسرائیل سے تجارتی تعلقات معطل کیے جائیں۔ سٹی یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اندر نوجوان نسل کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ایک بہت خوبصورت منظر ہے۔ امریکی نوجوان نسل اپنی ہی حکومت کا احتساب چاہتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو نسل کشی کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ بھر میں سیاسی قائدین یونیورسٹیوں میں جاری مظاہروں کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پولیس نے پرتشدد مداخلت کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں طلباء اور اساتذہ کو زبردستی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ شب بوسٹن کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں پولیس نے اس وقت آنسو گیس کے شیل فائر کیے جب طلباء پرامن احتجاج میں مصروف تھے۔ پولیس نے شیلنگ کے بعد یونیورسٹی کیمپس میں طلباء کے لگائے کیمپ کو اکھاڑ پھینکا، مگر پولیس طلباء کے حوصلے کو دبانے میں ناکام رہی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج طلباء کے بجائے یونیورسٹی کے باہر سے آئے پروفیشنل آرگنائزرز کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور ہم اپنے کیمپس میں کسی قسم کی نفرت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی یونیورسٹیوں سے شروع ہونے والے مظاہرے اب پیرس، فرانس تک پھیل چکے ہیں۔ 2 روز قبل پیرس انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل سائنس کے طلباء نے امریکی طلباء سے متاثر ہو کر یونیورسٹی کیمپس کی عمارت تک رسائی کو روک دیا، جس کے بعد ادارے کی انتظامیہ کو کلاسز کو آن لائن کرنا پڑا۔ پیرس کے تعلیمی ادارے سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی فارغ التحصیل ہیں اور اس ادارے کو فرانس میں فرانسیسی ثقافت کے ترجمان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء کی طرف سے پہلے بلڈنگ میں داخلی راستوں کو بلاک کیا گیا، پھر یونیورسٹی کی حدود میں فلسطینی جھنڈے آویزہ کرنے کے بعد غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعے کی شام فلسطین اور اسرائیل کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا تو صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی، جس کے بعد طلباء کے گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے رائٹس پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے والے طلباء کا سب سے اہم مطالبہ یونیورسٹی اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کاروباری تعلقات کی تحقیقات کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کی مذمت بھی شامل تھی۔ یورپ میں فرانس کو اسرائیل کے بڑے حامی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد فلسطین کی حمایت میں مظاہروں پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔ اسرائیل کے بعد امریکہ اور پھر فرانس میں سب سے بڑی یہودی آبادی رہائش پذیر ہے۔ فرانس کے بعد اٹلی یورپ کا دوسرا اہم ملک ہے، جہاں طلباء فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اٹلی کی سیپینزا یونیورسٹی میں طلباء کی طرف سے نہ صرف احتجاجی کیمپ کا آغاز کیا گیا بلکہ 17 اور 18 اپریل کو بھوک ہڑتال بھی کی گئی۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کے دوسرے بڑے حامی برطانیہ کی یونیورسٹیز میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی آف وارک اور یونیورسٹی آف لیسٹر نمایاں تعلیمی اداروں میں شامل ہیں، جہاں اسرائیل کے ساتھ کاروباری تعلقات منسوخ کرنے کے لیے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی بات کی جائے تو یونیورسٹی آف سڈنی اور یونیورسٹی آف میلبرن میں طلباء کا احتجاج سب سے زیادہ نمایاں رہا۔ جمعرات کے روز یونیورسٹی آف میلبرن میں طلباء کی طرف سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ سڈنی ہیرلڈ کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف سڈنی کی طلباء کی طرف سے اپنے ادارے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی تعلیمی اداروں کے ساتھ اسرائیلی آرمز کمپنیز کے ساتھ تعلقات کو معطل کریں۔ گزشتہ 7 ماہ سے جاری نسل کشی میں اسرائیل کے سب سے نمایاں حامیوں کی بات کی جائے تو ان میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ یہی وہ ممالک ہیں جو تمام عالمی فورمز پر اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر آج انہی ممالک میں طلباء کی سرپرستی میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔
طلبہ ریاستی طاقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہی حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن رہے ہیں، مگر افسوس آج مسلم امہ خاموش ہے۔ مسلم امہ کے تعلیمی ادارے بھی اپنے طلبہ کو شعور دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آج 34,000 سے زائد شہادتیں بھی ہمارا ضمیر جگانے میں ناکام ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اس ایڈیٹوریل کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطینی عوام پر اپنا رحم فرما۔